ہائی ویورز، میں راشد محمود، اور آج کا ایپیسوڈ جو ہے لیونگ لیجنڈز آف مدر لینڈ، مائی مدر لینڈ، میرا پاکستان. اس پروگرام میں اس ایپیسوڈ میں جس پاکستان کے لیونگ لیجنڈ کو ملاقات میں کروانے لگا ہوں آج آپ کی، وہ صرف میرے ملک کا نہیں، میرے سب کانٹیننٹ کا نہیں، بلکہ انٹرنیشنل لیول کا ایک ایسا نام ہے جس نے بینگ اے پاکستانی آرٹسٹ ایک دنیا بھر میں اپنی شناخت بنائی ہے، اور دنیا بھر میں اس نے جا کے شوز کیے، اور ایک ایسے خانوادے سے اس کا تعلق ہے کہ اس کے بڑے جو تھے وہ بڑے، جس کو کہتے ہیں نا تھوڑے سے جیسے ہوتا ہے کہ ینگ اینگری مین، وہ ایک ایسے بزرگ تھے جو انڈیو بات کسی کی بھی برداشت ہی نہیں کرتے تھے، کمپیٹنٹ فنکار تھے، ایک اسکول، ایک عہد تھا ان کا سارا. اور یہ وہ دور تھا، یہ سارے وہ بزرگ تھے جنہوں نے اس سب کانٹیننٹ میں اپنی اپنی شناخت بنائی، اور اس شناخت میں کہیں سکم نہیں تھا، ان کے کام پہ انگلی رکھنے والا کوئی نہیں تھا. اور ایسے بولڈ آدمی تھے کہ آج کے دور میں تو کچھ انڈیو فارمیلٹیز بھی لوگ جو ہے ان کا بھی خیال رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو صرف جو ڈیو ایک فارمیلٹیز ہوتی تھی اس میں ویل مینرڈ طریقے سے سروائیو کیا انہوں نے. اور جب کہیں کوئی ایسی انڈیو کسی نے اس میں انٹرپشن کیے تو اس کو معافی نہیں دیے. کچھ ایسے بھی واقعات میں اگر بتاؤں تو وہ بہت بہت بڑے نام ہیں. انہوں نے ایک بہت بڑے بگ شاٹ کے سر میں طبلہ مار دیا تھا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں ابھی. تو میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ بھی بڑے ہمارے معتبر تھے، بڑے ہم نے ان کے عہد میں بہت کام کیا، ریڈیو سے ان کا تعلق تھا جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، لیکن میں ان کا نام نہیں لوں گا. لیکن جو شناسہ لوگ ہیں، جو باخبر لوگ ہیں اور جو اس عہد سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو سمجھ آ گئی میں کن کی بات کر رہا ہوں. میرا آج کا فنکار، میرا آج کا لیونگ لیجنڈ آف مدر لینڈ آج جو ہے، آپ سب شناسہ، اس سے ذرا تھوڑی سی تمہید مجھے لمبی کرنی پڑی اس لیے کہ آپ اپنے اپنے طور پہ تھوڑا اسکینر بھی ہو جائیں اور کہہ کہ کون ہے کون ہے کون ہے. تو یہ اب چونکہ آپ نے گروم کر چکا ہے. میرا آج کا جو لیونگ لیجنڈ ہے وہ ہے انور رفیع. جی انور جناب، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ دیکھو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے اس فنکار کے، اس لیونگ لیجنڈ کے بارے میں میکسیمم جو لفظ ہو سکتے. آپ نے اتنی بڑی تعمیر باندھی ہے کہ میں اتنا بڑا آرٹسٹ نہیں وہ تم ہو یار راشد بھائی. ہو اصل میں عجز انکسار جو ہے نا، جو بڑے ہوتے ہیں اللہ میاں دیتا بھی ان کو، جو کھوچل ہوتے ہیں نا، کچھ نہیں پلے ہوتا. اور اسٹائل کام جب ان کا شروع ہوتا تو وہاں کچھ بھی نہیں پلے ہوتا. آگے پیچھے ان کے 3 سیکرٹری، کوئی بٹوا اٹھایا ہوا، کسی نے موبائل پکڑا ہوا، کسی نے، اور جب مائک پہ یا میدان میں کیمرے کے سامنے تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی عجز انکسار جو ہے وہ رب کو اس قدر پسند ہے کہ وہ برکتیں انہی کو دیتا ہے. جو وہ میں یقین مانے، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تو ابھی سیکھنے کے پروسیس میں ہیں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو ہر جو آئٹم جو یعنی جو آج گایا ہے، جو کل گانا ہے، وہ پھر ایک نیا امتحان ہے، ہر وقت امتحان میں. ایسا ہی ایسا. میں تو انور اس ملک میں ہمارے تیرے بھی دوستوں میں ایک گانا گایا تھا، ایک دفعہ کا ذکر ہے. اس میں کراچی میں ہمارے آج سے یار بہت سارے ہیں جنہوں نے ایک ایک گانا گایا تھا، لیکن میں کراچی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی داد دیتا ہوں کہ وہ میں 40 برس کے بعد گیا تو وہ وہی گانا پھر اسٹیج پہ گا رہا تھا. میں نے کہا تیری ثابت قدمی پہ بھی صدقے جاؤں. اور ان کے بھی وہ جو وہاں احباب اس کے سننے والے تھے. تو یہ بھی ہوتا ہے زندگی کے سروائیول میں اپنے اپنے. انور، میں تو کیسا سنگر ہے ساری دنیا جانتی، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. میں تھوڑا سا صرف یہ چاہوں گا کہ آپ ویورز کو اپنی ابتدا جو ہے کہ کیسے آپ نے اس شعبے میں، جب آپ کو اندر یہ ڈسکور ہوا کہ یار مجھے سنگر بننا ہے، تو آپ کا وہ عمر کا کون سا حصہ تھا
کب آپ نے اپنے اندر ڈسکور کیا؟ آپ کی سراؤنڈنگ میں انوائرمنٹس کیا تھی؟ آپ کے بڑوں کی موافقت ساتھ شامل تھی یا کیا تھی؟ تو تھوڑا سا یہ بتائیں آپ. راشد صاحب میں شروع کروں گا. پہلے تو میرے والد محترم جی آپ بڑا ایم ایس ناگی کے وہ سے یہ انہوں بڑا نے- نامور انہوں بڑے نے نامور ریڈی دبنگ پاکستان آدمی سے- میرے اس ملک بالکل کے. آپ جانتے ہیں چونکہ جی آپ سینئر ہیں، بلکہ موسٹ سینئر ہیں. ارے یار بس یہ بزرگی جو ہے نا یہ آپ میری. بھی آپ کی بھی لڑی اگر پیچھے دیکھی جائے ہاں آپ تو کے- میرے آپ کے بھی فادر والد- کا ان کا سارا والد ایک محترم تسلسل ہے. بہت بڑی دنیا تھے وہ بھی، آپ بھی ماشاءاللہ. تو وہ بلڈ میں شامل ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دودھ ہو تو اس کا دہی بنتا ہے. ہاں اگر ہے ہی نہیں تو کانٹینٹ پانی سے کا نہیں بھی تو دہی پھر نہیں کیسے بنتا. بنے گا؟ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں. میرے اندر وہ چیز تھی. جب ان کے بعد والد صاحب کے بعد بڑے بھائی میرے اشرف ناگی، جی. ایک جی اے فاروق صاحب ہوتے تھے، جی آپ جانتے ہیں. جی تو بہت بڑی دنیا تھے وہ. ایسا ہی. تو ان سے گانا سیکھتے تھے. تو میں اسکول ٹائم میں جب جاتا تھا نا تو واپس گھر آتا تھا تو بھائی جان تھے نا وہ چونکہ ریلوے میں ملازم تھے. تو رات کو انہوں نے جب آنا تو انہوں نے تانبورا پکڑ کے تو ریاض کرنا. تو بظاہر تو میں پڑھ رہا ہوتا تھا لیکن میرے کان جو ہوتے تھے وہ ادھر اسی ہوتے میں ہوتے تھے اسی میں ہوتے تھے. تو مجھے بھی شوق ہوا. میں نے کہا کیوں نہ میں بھی کچھ کروں. تو اپنے ابو سے اور بھائی سے چھپ کے میں کبھی کسی اکیڈمی میں چلا جاتا. ماسٹر فروغ گل صاحب تھے، کیا بات اللہ ہے، تعالیٰ کیا بات پروردگاروں ہے، نے کیا بڑی بات کرم ہے. کرے. بڑے لوگ ان کے پاس میں اکثر جا کے صرف بیٹھا رہتا تھا. میں سنتا تھا. وہ کہتے بیٹا آپ سناؤ کچھ. کہتے مجھے تو، میں نے کہا میں گانا آتا ہی نہیں ہے مجھے. تو ایسی کئی مہینے، سال بھی گزر گئے، 2-3-4 سال گزر گئے. تو ایک شو میں انہوں نے زبردستی مجھے گوا دیا. ماسٹر صاحب تو میں نے گایا. انہوں نے کہا بیٹا آپ تو بہت اچھا گاتے ہو، آپ کس سے سیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا میں تو کبھی کسی سے سیکھا نہیں. ان کے پاس چلا جانا، کبھی کبھی ریاض کرنا، بیٹھنا ان کے پاس، یعنی شروعات ہو گئی میری. تو ایسے ہی بس کسی دن کسی میرے والد صاحب کے دوست نے ابا جی کو کہہ دیا کہ آپ کے بیٹے کو سنا، بڑا مزہ آیا. تو ان کے لیے حیران کہ یہ کب کی بات ہے بھائی، یہ کب؟ وہ کہنے لگے ہاں. اچھا ان کے ذہن میں تھا کہ وہ اشرف ناگی اس کی بات کر رہے ہیں، بڑے کی بات کر رہے ہیں. ہاں وہ بالکل وہ تو گاتا ہی ہے، بہت اچھا گاتا ہے. یعنی پھر کسی نے ایک دو مرتبہ انہوں نے کہا جی یار کس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ یعنی 2-3 مرتبہ ایسا ہو گیا نا. تو اشرف ناگی گاتا ہی بہت اچھا ہے میرا بیٹا. کہتے نہیں وہ آپ کا چھوٹا بیٹا نہیں ہے، وہ سب سے چھوٹا. میں انور کی بات کر رہا ہوں. انور کی کہتے ہیں انور گاتا ہے. میں نے تو کبھی سنا ہی نہیں ان کا. مجھے کہنے لگے بات سنو ایک دن بٹھا کے، تو تم سنا گاتے ہو. اچھا اس دوران میں ایک واقعہ ایسا ہو گیا کہ میں ٹیلی ویژن پہ چلا گیا ایسی. تو اسماعیل تاج صاحب کیمرہ مین اور سلیم طاہر دوست ہے ہمارے سارے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار کو گانا تو سناؤ، تم بھی اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہو. تو میں نے محمد رفیع صاحب کے آئٹم ان کو سنانے شروع کر دیے. تقریباً 12-14 آئٹم سننے کے بعد وہ اسماعیل طاہر صاحب کہنے لگے سلیم صاحب ان کو بھی نہ صبح لے چلے. کہتے یار کدھر؟ کہتے وہی وہ ایک پروگرام کرتے تھے لالا دی پانڈ، وہ کسی گاؤں میں چلے جانا، جا کے وہاں وہ لائیو ادھر ایک ایٹماسفیئر میں کھلے ماحول میں ہوتا تھا، گاؤں میں چلے جانا. تو وہ مجھے ساتھ لے گئے. میں نے وہاں پروگرام کیا. اس کے بعد میں گھر آ کے میں نے ابو کو سے کہا کہ میں نے کہا وہ میں نے آئٹم کیا ہے. اب اس میں تھے 5-6 لڑکے، 2-3 گاؤں کے، 2-3 یہاں سے چلے گئے. تو اب ہوا یہ کہ اتفاق سے وہ سب سے اچھا میرا آئٹم تھا. انہوں نے اینڈ پہ لگانا تھا. میرے والد صاحب بیٹھے ہیں، میرے بھائی اشرف ناگی بیٹھے ہیں، میری والدہ سارے. اب وہ انہوں نے بڑے غلام علی خان صاحب، برکت علی خان صاحب، سلامت خان صاحب، اس دوران میں وہ پروگرام کرتے تھے. وہ کہتے یہ تک منہ گانا لا کو کیسے گلا کرتے پے ہوئے ہمیں بکواس کرن دیا ہے انہیں کی گانا ہے. تو اٹھ کے تو آپ نیچے چلے گئے. تو 7واں لڑکا جو جب میں سامنے آیا تو میں نے والد صاحب سے میں نے کہا آئے اوپر آئے ذرا اوپر آئے. تو بیٹھ گئے، سامنے بیٹھ گئے. اب سن رہے ہیں. سننے کے بعد اپنے میرے بڑے بھائی سے دیکھا، آپس میں آنکھیں وہ ان کی چار ہوئی. اس کے بعد پھر ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے. پھر آج بات ہو گئی. پھر میں نے ایک پروگرام میں اپنا آپ کا دوست جو ہے اپنا
आसफ जवेद, हाँ हाँ इसका गाया हुआ उस दौर में गाना हाँ रब्बा सजना दा मेल मेल कराते करा, कले आने दिल हाँ। करता, वो मैंने किसी प्रोग्राम में गाया, अच्छा तो वो इतना अच्छा ही रिकॉर्डिंग किसी ने कर ली, वो रिकॉर्डिंग मैंने अपने अब्बू को ला के सुनाई, कहते ने कितों सीख रहे हैं तुम, मैं कहती मैं कभी कभी मास्टर फिरोज गिल साहब के पास जाता हूँ। अच्छा आज तो बात तुमने किसे जाना, मैं कहा ठीक है, मैंने कहा शायद डांट दी है, तो मुझे उसके बाद अब्बा जी लेके बैठ गए, और एक तरफ मेरे भाई होते थे, तानपुरा पकड़ लेते थे, हारमोनियम पकड़ लेते अबू, तो मैंने रियाज शुरू कर दिया। हाँ तो बड़े भाई ने कहा कि अब्बा जी इनका पीछा करें, ये बनेगा कुछ ना कुछ, इसका आवाज़ है, नार है आवाज़। बस फिर वो ऐसा दौर शुरू हुआ। उसके देखो बाद ऐसा है ना अनवर के रब ने कंटेंट्स जो हैं जितने ह्यूमन बीइंग इस ज़मीन पे इंसान रब ने भेजे हैं सबके एक जैसे हैं, जी बिल्कुल, लेकिन कहीं कहीं उसने एक एक्सक्लूसिव अता रखी होती है जो हर एक में नहीं होती है, बिल्कुल ऐसा ही। उसने बना के भेजा होता है ऊपर से कि इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है। लेकिन उसमें एक शर्त होती है कि सबसे पहले वो जिसकी उसने अता की हो तो उसको उसकी डिस्कवरी अपने अंदर खुद होती है उसके। बिल्कुल तो जब जिस बंदे के अंदर वो डिस्कवरी हो जाती है फिर वो राज पा लेता है कि मैं काहे के लिए इसमें- दुनिया में आया, इसमें- वो भटकता नहीं है, फिर उसका रास्ता मुतय्यन हो जाता राशिद है। भाई, इसमें एक इंसान का टारगेट होता है, ऐसा ही है, जो टारगेट लेके बैठता है, बिल्कुल ऐसा ही तो रब की ज़ात पाक के साथ उसका अगर राब्ता हो ना, नीयत उसकी हो, हाँ, तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक एक ऐसा प्लेटफॉर्म उसको अता दे कर देता देती है कि वो उसके रास्ते पे उसके रास्ते- सक्सेसफुल हो जाता है। यानी प्लेटफॉर्म मुझे भी ऐसा मिल गया कि शोज़ करते 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 एक मुझे प्लेटफॉर्म मिला कि शो था, उसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, ए नैयद साहब से नहीद अख्तर, क्या बात गुलाम है, अब्बास साहब, हाँ, ये सारा एक मिला जुला शो था, आसिफ जवेद साहब के थे, तो अरेंज था एम अशरफ साहब का सारा, उनके बेटे सारा मोदी अरशद वगैरह वो सारे और सारे वो। तो मैं एज ए मेहमान उनके घर में था, उन्होंने कहा जी हमारे भी एक मेहमान है, तो उनको भी एक आइटम सुना दें। उन्होंने कहा जी चले शुरू में गवा देते हैं। एक आइटम के लिए मैं ऊपर चढ़ा तो 12-14 आइटम, क्या बात है, क्या बात अल्ताफ लंबा, हाँ क्या बात है यार, हुसैन, कैसे कैसे म्यूजिक लोग डायरेक्टर, याद आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं। वो था, वो अरेंजर था हम्म, वो भी। तो उनके घर वालों ने 2-2 आइटम सबसे सुने, सीनियर आदमी थे, आज भी ऐसे सीनियर है ही, मुझसे, ऐसे ही लेकिन बाद में फिर उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। कि चलो भाई, तो वो यानी मेरा हौसला इतना बुलंद हुआ कि मैंने उसके बाद फिर मैंने तहैया कर लिया कि मैंने कहा अब रियाजत नहीं मैंने छोड़नी। बड़ी बात है, बड़ी बात है। फिर अरशद ने ही जाके एम अरशद ने अपने अबू से बात की, डैडी से, कि डैडी उस लड़के का आवाज़ जो है ना, फिल्म का आवाज़, ओह यस, ओह यस, ओह यस। उन्होंने मुझे बुला लिया एम स्टूडियो में, मैं चला गया। अब वहाँ फिर मेरे मालिक ने मुझे एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिया कि यूनियन के दफ्तर में सभी डायरेक्टर बैठे थे, परवेज़ मलिक साहब बैठे हैं, जफर बड़े नाम, शबाब साहब, हाँ, और एहता साहब, बहुत बड़े जावेद लोग। फाजल साहब, नजरुल इस्लाम साहब, ये क्या बात। आपस में मीटिंग कर रहे हैं, और दरमियान में एक साहब बाजे पे बैठे हैं, मुझे नहीं पता वो कौन है। जब मैं अंदर गया तो पता चला कि जी एम अशरफ साहब हैं जी, इन्होंने मुझे बुलाया। तो कहने लगे अच्छा बेटा एक मिनट ज़रा हमारी मीटिंग चल रही है। तो वो कहने लगे पहले ये सुन ले इसको, पहले बाद में हमारी मीटिंग तो चलेगी, इसको फारिग करें लड़के को। तो कह रहे मैंने इनका टेस्ट लेना है, माइक टेस्ट। मैं माइक टेस्ट पे चला गया, मैंने मोहम्मद रफ़ी साहब का एक आइटम सुनाया, आज मौसम बड़ा बेईमान अरे है। तेरी तेरी खैर। तो हुआ ये कि परवेज़ मलिक साहब जो वो स्टूडियो के मालिक थे ना, एएम स्टूडियो के, इशफाक मलिक, सॉरी इशफाक मलिक साहब, अल्लाह ताला AM स्टूडियो के नाम अगर से। जिंदा है तो वो मेरी बात सुन रहे हैं तो इस बात की तायद करेंगे। वो आके एम अशरफ साहब को कहते हैं यार मेरे को ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ਿਫਟ लेती है ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ रफ़ी ਦੇ गाने लाए हैं यार। तो तो कहते जी रफ़ी के गाने नहीं, ये लड़का गा रहा है। ओह माय गॉड, ओए तू गा रहा है सर, फलाना गाना आता है मुझे। मैंने कहा उन्होंने भी 4 गाने मुझसे सुन लिए। क्या बात है, क्या तो बात। उसी वक्त जफर शबाब साहब ने कहा यार मैं एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ तेरे घर के सामने, उसका म्यूजिक तुम दे रहे हो,